السلام علیکم. قرون اولیٰ کی سیریز میں مسلمان سائنسدانوں اور مغرب کی ریسرچ اور تحقیق کے تقابل کو ہم جاری رکھتے ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ سائنسز کا ذکر کیا تھا کہ جہاں پر سارا کریڈٹ مغرب کے سائنسدانوں کو دیا جاتا ہے، گوٹنبرگ کو، گیلیلیو کو، نیوٹن کو، لیکن ان کی تمام تحقیق کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں کے کام پر تھی، خصوصاً جو بڑے بڑے نام البیرونی، ابن الحیثم اور خوارزمی، کہ جن کے بارے میں تو ہم صاف صاف کہتے ہیں the greatest minds ever born، کہ اگر یہ تین افراد نہ ہوتے تو دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی نہ ہوتی، جو کم از کم اس مغرب کے جدید سائنسی دور یعنی ان کی ریفارمیشن اور رینیسانس کا جو پیریڈ ہے، اس سے 700-800 سال پہلے پیدا ہونے والے یہ سائنسدان، جن کے پاس ان سے پہلے کوئی سائنس نہیں تھی جس پر بلڈ کر کے یہ اپنی ریسرچ اور تحقیق کو قائم کرتے، اور جن کے کلیکٹیو کام یعنی صرف البیرونی کا جو کلیکٹیو کام ہے وہ نیوٹن اور گیلیلیو سے زیادہ ہے. اسی طرح خوارزمی اور ابن الحیثم، یعنی حیرت انگیز وجود ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے صرف ایک شعبے میں نہیں، یعنی یہ بات سب سے زیادہ ہمیں حیران کرتی ہے کہ یہ میتھمیٹکس میں، کیمسٹری میں، آپٹکس میں، میڈیسن میں، اسٹرانومی میں، جیولوجی میں ایک ہی شخص ہر شعبے پر کتابیں لکھتا تھا، اس کا سائنسدان تھا، اس پر گراؤنڈ بریکنگ ورک کرتا تھا اور ایسا کام کرتا تھا کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی مثال ان کے سامنے نہیں ہوتی تھی. ہم نے کچھ مثالیں آپ کو پچھلے پروگرام میں دی تھی. آج ہم دلچسپ سبجیکٹ میتھمیٹکس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آج پوری دنیا میتھمیٹکس پہ بیس کرتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے لیے جو کچھ انسان نے سیکھا ہے میتھ سے سیکھا ہے، اور میتھمیٹکس کا سارا کریڈٹ جو دیا جاتا ہے وہ مغرب کے ان سائنسدانوں کی طرف کہ جو جان نیپیئر، آئزیک نیوٹن یا فرینکوئس ویٹا، اور یہ سارے سائنسدان جو ہیں تقریباً 16ویں صدی کے ہیں. یعنی جان نیپیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے لاگرتھمز اور لاگرتھمک ٹیبل ایجاد کیے. آئزیک نیوٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بائنومیل تھیورم ایجاد کیا جو کہ الجبرا جس کی وجہ سے شروع ہوا. اور فرینکوئس ویٹا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے الجبرا پہ کتاب لکھی اور ایکویشنز ایکس اور وائز کو استعمال کیا. حقیقت یہ ہے کہ خوارزمی 780 عیسوی میں پیدا ہوئے، کم از کم 700 سال پہلے جان نیپیئر، نیوٹن اور فرینکوئس ویٹا سے. اور خوارزمی از کالڈ دا فاؤنڈر آف الجبرا. انہوں نے الجبرا ایجاد کیا. لفظ بذات خود الجبرا جو ہے وہ الجبر والمقابلہ سے نکلا ہے، یعنی الجبر وہ انون ایکویشن کو کہتے ہیں جس کو ایکس اینڈ وائی، اور اس کے مقابلے میں جو سیدھے ہاتھ پہ جو دوسری ایکویشن بنتی ہے جو اس کے مقابل ایکویشن آتی ہے، الجبر والمقابلہ از دا نیم فار الجبرا. نام بذات خود ثابت کر رہا ہے کہ الجبرا کو نہ نیوٹن نے ایجاد کیا، نہ جان نیپیئر نے، نہ فرینکوئس ویٹا نے، بلکہ یہ ایک عرب اوریجن کا ہے اور خوارزمی اس کے موجد ہیں. اور حیرت انگیز بات ہم آپ کو بتائیں کہ لینئر اور کوڈریٹک ایکویشنز بھی، لاگرتھمک ٹیبل بھی، اور کئی 100 سال پہلے یہ ساری ایجادات خوارزمی کر چکے تھے. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الحساب العدد الہندی آن ارتھمیٹک، ان وچ انہوں نے انڈین نومرلز کو استعمال کیا، یعنی زیرو کو انہوں نے استعمال کیا. اور یہ جو آج کل میتھمیٹیکل نمبر سسٹم آپ کو نظر آتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ کہلاتے ہی عربک نیومرلز ہیں. اور یہ تمام عربک نیومرلز دنیا کو مسلمانوں نے، سائنسدانوں نے، خوارزمی نے خاص طور پر یہ دنیا کو دیے. خوارزمی نے ہی بائنومیل تھیورم ایجاد کیا، اور انہوں نے سسٹمیٹک سولوشن آف الجبرک ایکویشنز کے لیے جو انہوں نے اس وقت کے تھیورمز لکھے اور ڈاکٹرز لکھی، انہوں نے بنیاد بنائی ماڈرن الجبرا کو، جس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے نیوٹن کو، ویٹا کو اور نیپیئر کو. یعنی میتھمیٹیکل انسٹرومنٹس خوارزمی نے ایجاد کیے. اور مسلمان سائنسدان جس طریقے سے یعنی ٹریگنومیٹری میں، الجبرا میں اور دوسری ان تمام جدید ماڈرن میتھمیٹکس میں جس طرح مسلمانوں نے کام کیا، یہ اتنا حیرت انگیز کام ہے کہ ان کی اوریجنل بکس اویلیبل ہیں جو اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ یہ کام جو کہ نیوٹن کو منسوب کیا جاتا ہے کئی 100 سال پہلے الخوارزمی خاص طور پر اس پر کام کر چکے تھے. آئیے اب میتھمیٹکس کی دوسری شاخ ٹریگنومیٹری کی طرف آتے ہیں. یہ تصور دیا جاتا ہے کہ ٹریگنومیٹری گریکس نے ایجاد کیا، اور کچھ گریک سمبلز، گریک بیسک پرانی کتابوں میں ٹریگنومیٹری کے حوالے ملتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ البتانی جو 858 عیسوی میں پیدا ہوئے، ٹریگنومیٹری گریکس کے پاس لارجلی تھیوریٹیکل سائنس تھی. انہوں نے اس کو ڈیولپ کر کے صرف ایک کانسیپچل تھیوری میں رکھا تھا، نہ تو اس کو ڈیولپ کیا تھا اور نہ ہی اس کو پرفیکشن میں لے جا کے ایک اپلائیڈ میتھمیٹکس کی سائنس بنائی کہ جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں مختلف قسم کے انسان کام کر سکے. یہ سارا کریڈٹ البتانی کو جاتا ہے. انہوں نے بیسک ٹریگنومیٹرک ایکویشنز ڈیزائن کی. یہ بذات خود یہ لفظ سائن، کوسائن اور ٹینجنٹ جو ہیں ان کا اوریجن عربک ہے،
یعنی یہ ثابت کر رہا ہے کہ ٹریگنومیٹری کی جو بیسک ٹرمز ہیں تمام کی تمام یہ عربوں کی طرف سے آئی ہیں، گریکس کی طرف سے نہیں آئیں. اور البتانی نے جو ایکویشنز بنائی، ٹریگنومیٹرک ڈائیگرامز بنائے، جو ایکویشن سالو کی، آج بھی اگر آپ بتانی کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیے تو ان کے اندر وہ ڈائیگرام بنے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، ثابت کرتے ہیں آپ کو کہ یہ تمام اوریجنل کام البتانی کا ہے، جس نے اس تھوڑی سی تھیوریٹیکل سائنس پر جو گریکس کے پاس سے آئی، کیونکہ گریکس کتابیں بھی اویلیبل ہیں، ان کی کتابوں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ٹریگنومیٹری پر کتنا کام کیا تھا. اور مسلمان ٹریگنومیٹری کو خاص طور پر اس لیے بھی ڈیولپ کرنا چاہتے تھے کہ اس کے نتیجے میں اینگلز اور ڈائریکشنز طے کی جائے، اور ٹریگنومیٹرک کیلکولیشنز کے ذریعے ان کو ڈائریکشنز متعین کرنے میں مدد ملتی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ کی ڈائریکشن معلوم کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بڑا ایشو تھا. پوری دنیا میں مسلمان پھیل چکے تھے، پوری دنیا سے مسلمان تجارتی قافلے اور فوجی مہمات کے لیے فوجیں نکلتی تھی، تو ایسٹرونومیکل اور ٹریگنومیٹرک اور میتھمیٹیکل کیلکولیشنز میں خاص طور پر مسلمان کام اس لیے کیا کرتے تھے کہ قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے یہ سائنسز ان کو ہیلپ کرتی تھی. تو بنیادی طور پہ مسلمانوں کا انٹرسٹ میتھمیٹکس میں ریلیجس ریزنز کی وجہ سے تھا، اور البتانی کا نام اس میں سب سے بڑا ہے. اسی طرح میتھمیٹکس میں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کیوبیکل ایکویشنز جو ہیں، میتھمیٹکس کی کیوبیکل ایکویشنز، وہ نکولو تارتاگلیا نے تقریباً جو 1499 میں پیدا ہوا اس نے ایجاد کی، اور اس نے ایکس ریز ٹو دی پاور 3 کی مختلف ایکویشنز کو اس نے سالو کرنے کی کوشش کی، جو کہ اٹالین میتھمیٹیشین تھا. یہ تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے. حقیقت کیا ہے کہ اس کی پیدائش سے 500 سال پہلے عمر خیام نے اپنی کتاب باقاعدہ لکھی، جس کے اندر انہوں نے الجبرا کی پرابلمز ریزالو کی، پرابلمز ڈسکس کی، اور اس میں ایک جیومیٹرک میتھڈ انہوں نے ڈسکس کیا کہ جس سے کیوبیکل ایکویشنز اور ہائپربولا ود اے سرکل جو انٹرسیکٹ کرتا ہے ہائپربولا کو ایک سرکل کے ساتھ، ان تمام ایکویشنز کو ریزالو کیا عمر خیام نے تقریباً 400-500 سال پہلے نکولو سے. اور عمر خیام کا یہ تمام اوریجنل کام، نکولو کا کام بھی اور عمر خیام کا کام بھی کتابوں میں اویلیبل ہے، اور انسان کمپیئر کر کے دیکھ سکتا ہے کہ جس کام کا کریڈٹ نکولو کو دیا جا رہا ہے، عمر خیام اس کام کو کئی 100 سال پہلے کر کے ریزالو کر چکے تھے. ہائپربولک، پیرابولک ایکویشنز کو، کوادریٹک ایکویشنز کو اور کیوبیکل ایکویشنز کو. یہ اتنا حیرت انگیز ایک مسلمان سائنسدانوں کا کنٹریبیوشن ہے کہ ماڈرن سائنس اس کو ہماری کتابوں میں ایکنالج نہیں کیا جاتا، لیکن پرانے جو اصل میتھمیٹیشینز ہیں، جو عالم و دانشور ہیں، وہ اصل میں حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس کام پر مغرب نے اپنی بنیاد رکھی، جو کریڈٹ مغربی میتھمیٹیشینز کو دیا جاتا ہے، انہوں نے سارا کام مسلمان سائنسدانوں سے پریکٹیکلی چوری کر کے اپنے نام سے منسوب کر کے آگے روانہ کیا. اسی طرح میتھمیٹکس میں ہم ڈیسیمل فریکشنز کی بات کرتے ہیں. ڈیسیمل فریکشنز کا سارا کریڈٹ بھی مغرب کے سائنسدانوں یا میتھمیٹیشینز کو دیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سیمن سٹیون یعنی 1548 میں جس کی پیدائش ہوئی، اس نے ڈیسیمل فریکشنز استعمال کی. یعنی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے استعمال کی، اور اس نے میتھمیٹیکل سائنسز بنائی. اس نے فریکشنز ریپلیس کر کے ڈیسیملز استعمال کی. یعنی اگر 1/2 لکھا ہوا ہے کہیں پہ تو اس کو ریپلیس کر کے 0.5 لکھا وہاں پہ، تاکہ اس سے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز آسان ہو جائیں. یہ سارا کریڈٹ سیمن کو دیا جاتا ہے جو 1548 میں پیدا ہوا. حقیقت یہ ہے کہ اس سے کم از کم 200 سال پہلے جمشید الکاشی یعنی جو 1380 میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی کی ٹو میتھمیٹکس، اور اس کتاب میں انہوں نے سسٹمیٹک اپلیکیشن کی، ڈیسیملز کی، ہول نمبرز کی اور فریکشنز کی، یعنی ان کے درمیان آپس میں کس طریقے سے فریکشنز کی جگہ ڈیسیمل نمبر استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ الکاشی کی کتاب کو سٹیون نے لیا، اس کتاب کو لے کر یورپ گئے اور ایز اٹ از اس کتاب کے مطابق ڈیسیمل فریکشنز استعمال کرنے شروع کی، اور جو کہ آج کی میتھمیٹکس میں عام استعمال ہوتی ہیں. یہ سارا کریڈٹ جو سیمن کو دیا جاتا ہے اس سے 200 سال پہلے کاشی کی کتاب میں موجود ہے. کاشی کی کتاب بھی اویلیبل ہے، کمپیئر کر کے دیکھا جا سکتا ہے. اگر اس میں وہ ساری فارمولے اور میتھمیٹکس موجود ہیں، ڈیسیمل فریکشنز موجود ہیں، کیونکہ کتاب کاشی کی لکھی ہوئی جس کی پوری ٹرانسلیشن لٹرلی آپ کو لگتا ہے کہ سیمن نے اس پر کام کیا ہوا ہے. یہ اوریجن بھی میتھمیٹکس کا یہ مسلمان سائنسدانوں کی طرف سے مغرب پہ گیا ہے، جس کا کریڈٹ مغرب کو دیا جاتا ہے، اور ٹیکسٹ بکس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جیسے یہ مغربی سائنسدانوں کی ایجاد ہے. آئیے باتیں میتھمیٹکس میں نیگیٹو نمبرز کی طرف. یعنی اگین نیگیٹو نمبرز کا کریڈٹ بھی مغربی سائنسدانوں کو دیا جاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا نام جو کتابوں میں پڑھا جاتا ہے وہ جیرونیمو گارڈینو کا ہے. گارڈینو کا کہ جو 1501 میں پیدا ہوا، اور یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ نمبر کی جو زیرو سے کم ہو سکتے ہیں، 1545 تک ان نون تھے، جب تک کہ جیرونیمو نے ان کو ایجاد کر کے مغرب کو یہ تصورات دیے.
حقیقت یہ ہے کہ کم از کم 700 سال پہلے الخوارزمی نے 780 عیسوی میں جو پیدا ہوئے تھے انہوں نے نیگیٹو نمبرز کا کانسیپٹ دیا، اور کم از کم 400-500 سال پہلے یہ تمام نیگیٹو نمبرز کا کانسیپٹ مسلمان میتھمیٹیشنز استعمال کیا کرتے تھے. یعنی یہ نیگیٹو انوینشن، نیگیٹو ایکویشنز کا اور نیگیٹو نمبرز کا کانسیپٹ جو ان کی کتابوں میں موجود ہے. آج اگر آپ خوارزمی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے تو اس میں آپ کو باقاعدہ ڈائیگرامز بنے ہوئے، ایکویشنز بنی ہوئی ہیں کہ جو نیگیٹو نمبرز کو دکھا رہی ہیں، ثابت کرتی ہیں واضح طور پر اس بات کو کہ جو تصورات خوارزمی نے نیگیٹو نمبرز اور ایکویشنز کے حوالے سے دیے، کئی سو سال کے بعد مغربی سائنسدانوں اور میتھمیٹیشنز نے ان کو استعمال کیا. یہاں پر بھی مسلمانوں کا کام نگیٹ کر دیا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے، اس کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا، بلکہ مسلمانوں کا کام لٹرلی چوری کر کے مغربی سائنسدان استعمال کرتے رہے مڈل ایجز میں، رینیسانس، ریفارمیشن کے پیریڈ میں، اور اپنے نام سے اس کو آگے چلاتے رہے، جو آج کریڈٹ ان کو دیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انوینٹر میتھمیٹیشین الخوارزمی، نیگیٹو نمبرز بھی انہی کی ایجاد. آئیے اب اسی طرح میتھمیٹکس کی ایک اور شاخ جیومیٹریکل پرابلمز کی طرف آتے ہیں. یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جیومیٹریکل پرابلمز کو بھی مغرب کے سائنسدانوں نے ایجاد کیا. یعنی سب سے پہلا نام جو سلسلے میں آتا ہے وہ رینے ڈسکارٹس کا آتا ہے کہ جو 1548 میں پیدا ہوا. یعنی تصور یہ دیا جاتا ہے کہ رینے نے یہ ڈسکور کیا کہ الجبرا could be used to solve geometric problems. یعنی الجبرا کو استعمال کر کے آپ جیومیٹرک پرابلم ریزالو کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جیومیٹری کی سائنس جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گئی. حقیقت بالکل برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ 836 میں پیدا ہونے والے ثابت بن قرہ نے ایک کتاب لکھی باقاعدہ جس میں انہوں نے تھیوری آف نمبرز ایکسپلین کیے، ان کا استعمال جیومیٹرک ریشوز اور جیومیٹرک کوانٹیٹیز کے اندر، اور ایسا کام کیا کہ جو گریکس نے اس سے پہلے کبھی تصور میں نہیں کیا تھا. یعنی ثابت بن قرہ کا اوریجنل کام کہ جو انہوں نے جیومیٹریکل کوانٹیٹیز کے حوالے سے کیا وہ اتنا اوریجنل ہے کہ جو کم از کم کئی 100 سال 600 سال پہلے کیا گیا ہے رینے ڈسکارٹس سے. اسی طرح جیومیٹری میں ابن الحسم نے انالیٹیکل جیومیٹری ڈیولپ کی، اور الجبرا اور جیومیٹری کے درمیان جو اصل تعلق ہے اس کو ابن الحسم نے قائم کیا. ابن الحسم کی کتاب میں الجبرا اور جیومیٹریکل ریلیشن شپس موجود ہیں، ایکسپلین کیا گیا ہے کہ الجبرا کا رول کیا ہے، جیومیٹری کا اور آپس میں ان کا تعلق کیا ہے. وہ تمام کام جس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے رینے ڈسکارٹس کو، وہ ثابت اور ابن الحسم، یعنی یہ دونوں کام، دونوں سائنسدان، ان کی کتابوں میں یہ ریسرچ اوریجنل موجود ہے. اور اگین ایک لمحے کے لیے اگر آپ یہ سوچئے کہ یہ تمام اوریجنل ریسرچ مسلمان اس وقت کر رہے ہیں کہ جب ان سے پہلے ان کے سامنے کوئی مثال موجود نہیں ہے. مغربی سائنسدانوں کے پاس تو مسلمان کتابیں پہنچی، انہوں نے ان کے ترجمے کیے، ان کو اسٹڈی کیا، کئی سو سال لگے ان کو پڑھنے میں، ان پہ غور و فکر کرنے میں. اور کئی سو سال تک جب اندلوسیہ اپنے عروج پہ تھا تو پوری دنیا سے مغربی سائنسدان اندلوسیہ جا کر پڑھا کرتے تھے، عربی سیکھا کرتے تھے. عربی دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان تھی. دنیا میں جتنی سائنسز کو آج آپ جانتے ہیں وہ تمام اوریجنل کام عربی میں کیا جاتا تھا. ان کی کتابیں اویلیبل ہیں. جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ خزانے مسجد نبوی کی لائبریری میں بھی رکھے ہوئے ہیں، مدینہ المنورہ کی مکتبہ عبدالعزیز میں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑے خزانے تو اسپینش اور اٹالین لائبریریز میں ہیں کہ جہاں سے اسپینش انکویزیشن کے بعد جب مسلمانوں کو اندلوسیہ سے نکالا گیا تو دین کی جتنی کتابیں تھی، فقہ اور تفسیر کی، ان کو تو پہاڑ بنا کے جلا کے رکھ دیا. لیکن لاکھوں کتابیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کی تھی، یہ ساری کی ساری یورپ پہنچی اور اس کے بعد ان پر کام ہوا. اقبال نے اسی پر بڑے روتے ہوئے ماتم کہا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اقبال اس کس ریفرنس سے بات کر رہے تھے. یہ اتنے بڑے بڑے علمی خزانے ہیں، یہ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. ایک ایک نہیں، آج زندگی میں آپ پڑھ نہیں سکتے ان کتابوں کو. 200 250 کتابیں ایک سائنسدان نے صرف لکھی ہیں. آپ پڑھنے بیٹھے تو نہیں پڑھ سکتے. انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے کہ انہوں نے لکھا کیسے ہوگا اس زمانے میں. اور ڈائیگرامز بھی ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں، جیومیٹریکل میتھمیٹیکل ایکویشنز بنی ہوئی ہیں، انسان کے انٹسٹائن اور جسم اور آنکھ کا نقشہ بنا ہوا ہے، انسان کے پورے وجود کا نقشہ بنا ہوا ہے، دل کے نقشے بنائے ہوئے، دنیا کی جیوگرافی بنی ہوئی ہے، پورا سولر سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے، میتھمیٹیکل کیوبیکل ایکویشن سالو کی ہوئی ہے. ریفریکشن اینڈ ریفلیکشن آف لائٹ پہ بات کی گئی ہے، یعنی یہ بات کی گئی ہے کہ روشنی کس طرح موو کرتی ہے. آپٹکس ہیں، کیمرے ایجاد کیے گئے، میکینیکل ڈیوائسز بنائی گئی ہیں، گھڑیاں، پروگرامیبل کلاکس. یعنی یہ ساری باتیں مسلمان کتابوں میں آج ملتی ہیں آپ کو. آپ ان کو کھولیے کتابوں کو، ڈائیگرامز آر دیئر، دے آر سو ایکوریٹ کہ انسان حیران ہوتا ہے. لٹرلی یقین کیجئے کہ دل خون کے آنسو بھی روتا ہے، اور خوشی سے دوسری طرف ملی جلی کیفیت ہے کہ انسان خوشی کے مارے ایک آنر اور ڈگنیٹی فیل کرتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اتنا حیرت انگیز اوریجنل کام کیا تھا. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اقبال کے الفاظ میں وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہے تارک قرآن ہو کر.
ان لوگوں نے قرآن کو اٹھایا، ہم لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا۔ یہ ساری وزڈم، یہ سارا کچھ، سارا نور، سارا علم جو ہمارے بزرگوں کے پاس پہنچا، اس کی فاؤنڈیشن قرآن تھی۔ یہ قرآن کی ترغیب تھی، یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں پر غور کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ سب کچھ آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ پھر یہ نشانیاں اور آیتیں جب قرآن میں ان کو اللہ حکم دیتا ہے فسیحوا فی الارض، دنیا میں گھومو پھرو اور دیکھو پوری اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، مخلوق کو اور انسانیت کو، اللہ تعالیٰ کے نیچر کو، جب انسانوں سے کہا جاتا ہے یہ تفکرون، یہ تدبرون کا حکم دیا جاتا ہے، غور و فکر کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی آفاق وفی انفسہم، ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے زمینوں اور آسمانوں میں حتیٰ کہ ان کو پتہ لگ جائے گا انہ الحق، سب کچھ حق ہے اور اللہ کی طرف سے۔ تو مسلمانوں کو ترغیب سائنس، ٹیکنالوجی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اپنے دین سے ملتی، قرآن سے ملتی، سنت مبارکہ سے ملتی تھی۔ اور اس اسپرچول انرجی کے ساتھ جب وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق و تخلیق کو اسٹڈی کرنا شروع کرتے تھے تو وہ پھر حیرت انگیز ڈسکوریز ہوتی تھی، جو خوبصورت بیلنس تھا بٹوین نیچر اینڈ اسپرچوالٹی، فزکس اینڈ میٹا فزکس، وہ اتنا حیرت انگیز کمبینیشن اور بیلنس تھا۔ اس کی مثالیں ہم تھوڑی سی آپ کو یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح مسلمان سائنسدانوں نے وہ ایجادات کی جن کو آج عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن کریڈٹ جس کا مغرب کو دیا جاتا ہے، حقیقت میں مغرب نے یہ تمام اوریجنل کام مسلمانوں سے چوری کیا اور کریڈٹ اپنے نام دے کر اس کو آگے کر دیا۔ آج ہم مسلمانوں کو اپنے اس ورثے کو دوبارہ تلاش کرنا ہے، اپنے اس ورثے پر فخر کرنا ہے، اس کو اون کرنا ہے، اور وہ تمام سبق سیکھنے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائے تھے۔ دیکھیے یہ ایک حیرت انگیز بات ہے یہاں پر کہ مسلمان تعلیمی نظام اس زمانے میں کیسا تھا کہ جس کی بنیاد روحانیت اور قرآن پر، سوشیولوجی اور فلسفی پہ تھی، اور پھر یہی مدرسے ہمارے اس لیول کے سائنسدان پیدا کر رہے تھے کہ جس کی دنیا آج مثال دینے سے قاصر ہے۔ تو وہ اور پیریڈ آف ٹائم یہ کیا ظلم ہو گیا کہ مسلمانوں کا جو تعلیمی نظام جو آج جدید دنیا میں قائم ہے، نہ مسلمانوں کو قرآن کے قریب کرتا ہے، نہ ان کی تاریخ و تمدن کے قریب کرتا ہے، نہ روحانیت اور ثقافت کے قریب کرتا ہے، نہ ان کو فلسفی سمجھاتا ہے، اور نہ ہی اچھے میکینک بنا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے جو دینی مدارس ہیں وہ دنیا میں کسی قسم کی کوئی اور کنٹریبیوشن کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہمارے سارے سائنسدان علماء بھی تھے، they were scholars of the highest level۔ ان کی کتابیں اگر آپ دیکھیے اٹھا کے، جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ انسان کی عقل دنگ رہتی ہے کہ ایک طرف وہ میتھمیٹکس، کیمسٹری، آپٹکس، فزکس اور کیمسٹری پہ بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسلامک فلسفی، دین کی تجدید کے اوپر، فقہ پہ، حدیث پہ، سیرت پہ، اور ان تمام خالص ریلیجیس علوم پر بھی ان کی کتابیں، ڈاکومنٹس، ڈاکومنٹریز اور کمنٹریز موجود ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے اس بات پہ کہ یہ کون سے وجود تھے جو ہر فن مولا تھے، اور یہ کون سا ایجوکیشن سسٹم تھا جو اس قسم کی جنریشنز پیدا کر رہا تھا کہ جو آج کے دور کے لحاظ سے ہمارے علماء کے لیے بھی، ہمارے دانشوروں کے لیے بھی، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اس تعلیمی نظام کو دیکھیں کہ جس نے یہ مسلمان تہذیب پیدا کی۔ اس پر ہم تفصیل سے پیچھے بات کر چکے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، لیکن فی الحال ہم صرف آپ کو وہ کمپیریزن دیتے ہیں یہاں پہ مختصراً کہ مسلمان سائنسدانوں نے کیا چیزیں ایجاد کی اور مغرب ان کے کام کو کس طرح اپنے نام سے منسوب کر کے آگے روانہ کرتا ہے۔ آئیے اب ہم تھوڑا سا آپٹکس کی سائنس پر آتے ہیں، یعنی آپٹکس جس طرح لینسز بنانا، کیمرے بنانا، آنکھوں کا ریفلیکشن آف لائٹ، یہ تمام سارے فینومیناز جو ہیں جن کا سارا کریڈٹ آئزیک نیوٹن کو دیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نیوٹن جو 1643 میں پیدا ہوا، 17ویں صدی میں، اس نے لینز اسٹڈی کیے، لائٹ بنائی، پرزم ایجاد کیا، اور ماڈرن آپٹکس جو ہیں وہ آئزیک نیوٹن کی ایجاد ہے۔ یعنی خاص طور پہ پرزم کے حوالے سے اس کا نام بڑا لیا جاتا ہے کہ ایک سفید روشنی جب پرزم میں سے گزرتی ہے تو 7 مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، وبگیور جو کہلاتا ہے، جو کہ قوس و قزح میں، رینبو میں جو ہمیں رنگ نظر آتے ہیں، اس کا سارا کریڈٹ آئزیک نیوٹن کو دیا جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے آئیے آپ کو بتائیں۔ ابن الہیثم نے جو 965 میں پیدا ہوئے، جن کا ہم نے آپ کو ذکر کیا ہے ان کے بارے میں کہ دنیا نے اس سے بڑا انوینٹر اور عظیم ترین سائنسدان نہیں دیکھا، حیرت انگیز وجود، انہوں نے ہر چیز پریکٹیکلی وہ تمام چیزیں جو آپٹکس کے حوالے سے نیوٹن نے ڈسکور کی ہیں، نیوٹن سے 700 سال پہلے ابن الہیثم اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن ان کی ایک یعنی اس پریکٹیکلی فاؤنڈر آف آپٹکس اگر کہا جاتا ہے کسی کو، اس پورے علم کا باپ اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ ابن الہیثم ہے کہ، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیوٹن جو ہے الہیثم کی کتابیں پڑھا کرتا تھا اور ان سے متاثر تھا، سب کچھ اس نے انہی سے سیکھا۔ اور 16ویں اور 17ویں صدی میں ابن الہیثم کو، بلکہ 17ویں 18ویں صدی تک ابن الہیثم کو جتنا کوٹ کیا جاتا تھا
یعنی پوری دنیا کے سائنسدان جو ابن الحسم کو کوٹ کرتے تھے اتنا کوٹیشنز کا گیلیلیو یا نیوٹن سے کوٹ نہیں کیا گیا جتنا ابن الحسم کی کتابوں کے حوالے دیے گئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مغرب کو جو کچھ ملا ہے ابن الحسم کی کتابوں کے علاوہ کہیں سے ملا ہو، جبکہ وہ کوٹ کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں اس کی کتابوں کو. اور یہ مغرب میں جب نام تبدیل کر دیتے، یہ ابن الحسم کا نام تبدیل کر کے الحزن کر دیا انہوں نے، اور دیکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو لگتا یہ کہ جیسے یہ بھی کوئی مغربی سائنسدان ہے. لیکن ان لوگوں کی اخلاقی بددیانتی یہ ہے کہ سائنسدانوں کے نہ صرف کام کو کریڈٹ نہیں دیتے بلکہ اوریجنل ابن الحسم کا نام تبدیل کر کے مغربی نام کر دیا تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ کام بھی شاید کسی مغربی سائنسدان کا ہے. ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن آف لائٹ کے حوالے سے، حتیٰ کہ کیمرے کے حوالے سے بھی، پرزم کے حوالے سے بھی، اور یہ کہ سفید روشنی جو ہے مختلف روشنیوں میں تقسیم ہوتی ہے، یہ تمام اوریجنل کام ابن الحسم کر چکے تھے کم از کم 700 سال پہلے نیوٹن سے، اور نیوٹن نے ان کے کام سے متاثر ہو کے ان کے کام کو صرف جو کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے آگے چلایا اور اپنے نام سے منسوب کیا. آج دنیا جو کریڈٹ نیوٹن کو دیتی ہے وہ اس کا اتنا قابل نہیں ہے. کچھ اس نے اوریجنل ڈسکوریز ایک آدھ کی ہیں لیکن اس کی ساری بنیاد ابن الحسم اور مسلمان سائنسدانوں کے کام پہ تھی جس کا ہم مختصراً ذکر کر چکے ہیں. اسی طرح یہ جو لائٹ کلرز کے بارے میں بات ہے جس کے سارا کریڈٹ نیوٹن کو دیا جاتا ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ کام ایک اور مسلمان سائنسدان تقی الدین نے بھی کیا. انہوں نے تو باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی کہ لائٹ آف پیپل آف ویژن اینڈ دا لائٹ اینڈ ٹروتھ آف دا سائٹ، یعنی اس کا عربی میں جو نام ہے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آنکھ کا ویژن کیا ہے اور روشنی کس طریقے سے انسان کو دکھاتی ہے چیزوں کو. اس پورے کے اوپر تقی الدین نے اتنا کام کیا ہے، ان کے جو ڈائیگرام بنے ہوئے ہیں، پوری کتاب ان کی اوریجنل موجود ہے. تقی الدین تقریباً 14 سینچری میں پیدا ہوئے اور ان کی وہ کتاب کئی سو سال پہلے لکھی گئی نیوٹن کی کتاب سے، اور وہ سارے جو کچھ نیوٹن نے ڈاکٹرنز لکھی ابن الحسم سے یا تقی الدین سے کوٹ کر کے، اور اس کا پروف آج مل سکتا ہے کہ اگر آپ سارے کام سامنے رکھیں، تقی الدین کی کتاب اور حسم کی کتاب اور نیوٹن کے کام، اینڈ یو ریئلائز کتنا کام نیوٹن نے ان دونوں بزرگوں سے لیا. اسی طرح آپٹکس کی سائنس میں مررز کی بات کریں، آئینہ بنانے کا فن جو ہے، تصور یہ کیا جاتا ہے کہ آئینے سب سے پہلے وینس میں، اٹلی میں، یورپ میں بنائے گئے اور تقریباً 1291 تک، یعنی جو تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے کہ 1291 کے آس پاس اٹلی میں سب سے پہلے شیشے بنائے گئے اور پھر بعد میں آنے والے وقتوں میں سائنس کو یورپ میں ڈیولپ کیا گیا. حقیقت کیا ہے کہ ابن الحسم، جیسے ہم نے عرض کیا کہ دنیا کے سب سے بڑے انوینٹر اور جینیس جو 965 میں پیدا ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے شیشے اور مررز بنانے کی سائنس ایجاد کی. ابن سہل نے اپنی باقاعدہ کتاب لکھی آن دا برننگ انسٹرومنٹس، یعنی 10ویں صدی عیسوی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور ابن الحسم نے برننگ مررز پہ ایک کتاب لکھی، بک آف آپٹکس لکھی. یعنی 1021 میں جو بک آف آپٹکس انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کو دنیا کی عظیم ترین سائنسی کتابوں میں شامل کیا جاتا ہے. نیوٹن کی کتاب جو اس نے میتھمیٹکس پر لکھی ہے، اس سے بہتر اور بڑی کتاب، زیادہ انفلوئنس کرنے والی انسانیت کی سائنسی تاریخ کو، یہ بک آف آپٹکس ہے جو ابن الحسم نے لکھی. 11ویں صدی تک حال یہ تھا کہ کلیئر مررز مسلمانوں میں عام بنائے جا رہے تھے. اسپین میں تو خاص طور پہ بہت بڑی انڈسٹری لگائی جا رہی تھی، گلاس فیکٹریز تھی کہ جس میں مسلمان سائنسدان پوری دنیا میں پھیل کے مررز بناتے تھے، ڈیزائن کرتے تھے. اور عیسائی دنیا میں سب سے پہلے 11ویں صدی میں ضرور فیکٹریاں لگائی گئی، لیکن ان فیکٹریوں کو لگانے والے بھی مسلمان سائنسدان تھے، مسلمان ورکر تھے کہ جو مصر سے گئے اور گریس میں، انہوں نے یونان میں جا کے فیکٹریاں لگائیں، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا. یہ لوگ مسلمان دنیا میں آتے تھے، مسلمان جایا کرتے تھے وہاں. یہ مسلمان کاریگروں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے. صلیبی جنگوں میں بڑے کاریگر ان کے ہاتھ آئے جن کو یہ اپنے ساتھ واپس لے کر گئے، اور ان کے ذریعے پھر انہوں نے آئینے بنانے کی فیکٹریاں یورپ میں قائم کی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو تاریخی ڈاکومنٹ مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، ابن الحسم کا کام خاص طور پر، جو کتاب انہوں نے بک آف آپٹکس لکھی ہے، وہ تو ایک حرف آخر ہے کہ اس سائنس کے اوپر، آپٹکس کی سائنس پر، جس کو ہم آگے تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس میں کن کن موضوعات پر انہوں نے بات کی ہے. اور یقین کیجئے آپ ناقابل یقین کیفیت میں چلے جائیں گے اگر بک آف آپٹکس کے سارے چیپٹرز اور اس کی ساری ڈیٹیلز اور اس کا سائز اور اس میں جو مضامین انہوں نے ڈسکس کیے، اس کے بعد کسی قسم کی شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ماڈرن سائنس کے صحیح معنوں میں the father of modern science is not Galileo, is not Newton, is Muslim scientists like Ibn al-Haytham al-Biruni and Khwarizmi، جن کا کلیکٹیو کام، صرف ان 3 سائنسدانوں کا کلیکٹیو کام جو ہے سینکڑوں یورپین سائنسدانوں کے کام سے زیادہ ہے. اسی طرح اینک، یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اینک پڑھنے کے لیے، اس کا بھی سارا کریڈٹ مغرب کے سائنسدان اپنی طرف لے جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اینک یورپ میں ایجاد ہوئی
اور روجر بیکن نے 1214 میں، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اس نے گلاس لینسز بنائے جن سے انسان کو دیکھنے میں آسانی رہتی. 1214 میں تقریباً روجر بیکن کا ذکر کیا جاتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ ابن فرناس، دوبارہ یہاں پہ وہی مسلمان سائنسدان جس نے سب سے پہلے پرواز کی تھی، اس کا ذکر آتا ہے کہ ابن فرناس جو 810 میں پیدا ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے کریکٹیو لینسز استعمال کیے اور صاف شیشہ بھی انہوں نے بنایا اور لینسز بھی بنائے، اور جس کی وجہ سے ان کو گولڈ راکس کی شکل میں، یعنی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ ان کو لینس کو ایک پتھر، گول پتھر کی شکل میں تراش کے اس کو کاٹ کے ڈیزائن کر کے بناتے تھے، اور ان کو ویوئنگ سٹونز کہا جاتا تھا، یعنی ایسے پتھر جن سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کو لوہے کے فریم میں لگا کر آنکھ کے اوپر دیکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے انسان کی بینائی بہتر ہو جاتی تھی. یہ لینسز پہلی مرتبہ ابن فرناس نے، جو کم از کم 300 سال پہلے جو یورپ میں شیشے اور لینسز استعمال ہونے شروع ہوئے، اس سے پہلے ابن فرناس استعمال کر کے باقاعدہ اینک بنا چکے تھے، اور مسلمان دنیا میں رواج تھا اس کا، اس اینکوں کو استعمال کرنے کا پڑھائی کے لیے. تو اس بات کا کریڈٹ بھی کہ اینک یورپینز کی ایجاد ہے یا لینسز یورپینز کی ایجاد ہے، یہاں غلط ہو جاتی ہے کہ ڈاکومنٹس میں یہ بات پروفڈ ہے، ثابت ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ بات مسلمان سائنسدان کئی سو سال پہلے ایجاد کر چکے. ماڈرن آپٹکس کے حوالے سے جو فزکس خاص طور پہ ہمارے بچوں کو جو آج کل پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک لا آف ریفریکشن ہے، یعنی لائٹ جب کسی اور ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے تو لائٹ کتنا بینڈ کرتی ہے. ریفلیکشن اور ریفریکشن دو لائٹ کی خاص خصوصیات ہیں روشنی کی. اس کے حوالے سے ایک بڑا مشہور لا بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، سنیلز لا. یہ کہا جاتا ہے کہ ریفریکشن کے جو قوانین ہیں وہ سنیل نے ایجاد کیے تھے. حقیقت کیا ہے کہ دیکھیے، سنیل جو ہے، ولی برڈ سنیل 1580 میں پیدا ہوا، اور لا آف ریفریکشن اس کے نام منسوب کیا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ریفریکٹیو انڈیکس ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں روشنی جاتی ہے، اور سنیل لا کا ڈائیگرام بھی ہے. سنیل لا آج کل کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. حقیقت بالکل برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ ابن سہل نے جو 940 عیسوی میں پیدا ہوئے، کم از کم 600 سال پہلے سنیل سے، انہوں نے باقاعدہ لا آف ریفریکشن ایجاد کیا. اپنی کتاب لکھی جس میں ریفریکٹیو انڈیکس، لائٹ کا ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جانے کا ذکر کیا، لا آف ریفریکشن ڈیزائن کیا، لینسز ڈیزائن کیے، اور انہوں نے ایسی اینکیں ایجاد کی. اس وقت اینک بھی ان کی ایجاد کا ان کے صحرا جاتا ہے، اور ریفریکٹیو ڈائیگرام، ریفریکٹیو لاز، وہ تمام قوانین جن کا تعلق لائٹ کی ریفلیکشن اور ریفریکشن سے ہے، یہ ابن سہل تقریباً 940 عیسوی میں جو پیدا ہوئے تھے، انہوں نے یہ ساری باتیں اپنی کتاب میں لکھ ڈالی تھی. اوریجنل عربک ڈائیگرامز اویلیبل ہیں کہ اگر آپ ان کتابوں کو سامنے رکھیں تو یو ریئلائز کہ ممکن ہی نہیں ہے کسی طرح کہ یہ سارا کریڈٹ سنیل کو دیا جا سکے. ہمارے بچوں کو سنیل کا نام، سنیل لا پڑھایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ابن سہل لا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سہل کی ساری اوریجنل ورک سنیل نے اپنے نام سے منسوب کر کے کتابوں میں تحریر کی اور مغرب میں اس کو پھیلایا. یہ ہم نے آپ کو صرف چند مثالیں دی ہیں. آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل سے مزید ذکر بھی کریں گے، مثالیں آپ کو دیں گے. لیکن ایک بات اس سے بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ جو 1000 سال قرون اولیٰ کا دور، جس کو ہم مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ کہتے ہیں، اس کو گولڈن پیریڈ کہنے کی کوئی وجہ ہے. اور اب مسلمانوں کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زمانہ صرف تیر و تلوار اور نیزے اور مسلمان فوجوں کے فتوحات کا نہیں تھا. وہ ایک ایسی گلوریس سیولائزیشن تھی جو پیدا کی گئی کہ جس میں انسان کی عقل دنگ ہے کہ اتنی شاندار تہذیب، جس میں آرکیٹیکچر، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، میڈیکل سائنسز، آپٹکس، انجینئرنگ، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، ارتھ سائنسز، جیولوجی، جیومیٹری، دنیا کی کسی سائنس کا آپ نام لیجئے جہاں مسلمانوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں نہ لکھ ڈالی ہو. میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ 200 کتابیں، 250 کتابیں ایک سائنسدان نے لکھی. صرف 2 یا 3 سائنسدانوں کا کام آپ اکٹھا کر لیجئے تو یورپ کے کئی 100 سائنسدانوں کے کلیکٹیو کام سے زیادہ ہے. گیلیلیو اور نیوٹن کو کتنا کوٹ نہیں کیا گیا پرانے زمانے میڈیول ایج سائنٹسٹ میں اس دور میں، جتنا ابن فرناس، ابن الحیثم اور البرونی کو کوٹ کیا گیا. اور یہ صرف فزیکل سائنسز میں نہیں، سوشل سائنسز میں بھی. ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون اور تاریخ ابن خلدون رکھ کے سوشالوجی کی بنیاد رکھی. اسی طرح ابن بطوطہ جو پوری دنیا میں پھیلے، سفر کیا انہوں نے، جو کہ مارکو پولو سے بہت عرصہ پہلے ابن بطوطہ پوری دنیا کا سفر کر کے سفرنامہ ابن بطوطہ لکھتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ماڈرن ٹریولاگز کیسے لکھے جاتے ہیں. دنیا کی کون سی سائنس ایسی ہے کہ جس میں ہمارے بزرگوں نے اسٹیبلش کر کے گراؤنڈ بریکنگ کام کر کے دنیا کو ایک راستہ نہ دکھا دیا کہ جس کے اوپر، جس نقش قدم پر چل کر انسانیت آج ماڈرن ورلڈ کریٹ کرتی ہے. ہم نے آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے، آئندہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ مزید دکھائیں گے. اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے اور اپنے ماضی میں، اپنے شاندار ماضی پہ فخر بھی محسوس کیجئے.
اور یہ امید بھی رکھیے انشاءاللہ کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنے انہی قرون اولا کے بزرگوں کے راستے پہ چلتے ہوئے we will regain our lost glory. ہم اپنی عظمت رفتہ کے ان تمام دنوں کو دوبارہ زندہ کریں گے انشاءاللہ، جس کی ایک جھلک صرف ہم نے آپ کو ابھی دکھائی.